بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سنت کے مطابق پڑھیے بائی مفتی تقی عثمانی صاحب۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجیے۔ نمبر 1، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کو سیدھا کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروہ ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہو کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ نمبر 3، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلے رخ ہو۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں قبلے رخ ہونے چاہیے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔ صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے۔ نمبر 6، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لے کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے، لیکن خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ نمبر 7، اگر اگلی صف بھر چکی ہو تو نئی صف بیچ میں سے شروع کی جائے، دائیں یا بائیں کنارے سے نہیں۔ پھر جو لوگ آئے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ صف دونوں طرف سے برابر ہے۔ نمبر 8، پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کا اطمینان کر لے کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہے۔ نمبر 9، ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہے۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نمبر 10، ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ نماز شروع کرتے وقت نمبر 1، دل میں نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھے کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائے یا اس کے برابر آ جائے اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا اشارہ سا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی لو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط ہیں اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہے، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پہنچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لے اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دے کہ تینوں انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف رہے۔ نمبر 4، دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا سا نیچے رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے باندھ لے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نمبر 1، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امامت کر رہے ہو تو پہلے سبحانک اللہم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھے، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنے۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھے۔ نماز میں قرأت کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرأت کی جائے، بلکہ اس طرح قرأت کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے۔ بعض لوگ اس طرح قرأت کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں۔ بعض لوگ قرأت کے بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب خود قرأت کر رہے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت
بہتر یہ ہے کہ ہر آیات پر رک کر سانس توڑ دے، پھر دوسری آیات پڑھے۔ کئی آیاتیں ایک سانس میں نہ پڑھے، مثلاً الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دے، پھر الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین، اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کی قرأت میں ایک سانس میں سے ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کرے، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔ نمبر 5، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کرے، یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دے یا ایک پاؤں پر زور دے تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ نمبر 6، جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 7، ڈکار آئے تو ہوا کو پہلے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے۔ زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 8، کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھے، ادھر ادھر سامنے دیکھنے سے پرہیز کرے۔ رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھے، اپنے اوپر کے دڑ کو اس حد تک جھکائے کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکے نہ اس سے کم۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائے کہ توڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھے کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہو جانی چاہیے۔ نمبر 3، رکوع میں پاؤں سیدھے رکھ کے ان میں خم نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لے۔ نمبر 5، رکوع کی حالت میں کلائی اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں ہم نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 6، کم سے کم اتنی دیر رکوع میں رکے کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ نمبر 7، رکوع کی حالت میں نظر پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 8، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت نمبر 1، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائے کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ نمبر 2، اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ نمبر 3، بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمے نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرے، جب تک سیدھا ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے مسجد میں نہ جائے۔ سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھے کہ نمبر 1، سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائے کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائے اس کے بعد سینے کو جھکائے۔ نمبر 2، جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کے دڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کرے۔ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو نمبر 1 اور نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے۔ بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائے۔
نمبر 2، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہو اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، کہنیوں کو زمین پر ٹکنا درست نہیں۔ نمبر 5، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھے۔ نمبر 6، کہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائے جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ نمبر 7، رانیں پیٹھ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور انہیں الگ الگ رکھی جائے۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ نمبر 9، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائے کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبل رخ ہو گئی ہو۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہو، وہ جتنی موڑ سکے اتنی موڑنے کا اہتمام کرے، بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹکنا درست نہیں۔ نمبر 10، اس بات کا خیال رکھے کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائے۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی، اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کرے۔ نمبر 11، سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزارے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکے۔ پیشانی ٹکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لے کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائے۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائے۔ نمبر 4، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 5، اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ نمبر 1، دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائے کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نمبر 2، سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ نمبر 4، اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ نمبر 5، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ قاعدے میں نمبر 1، قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور ان للہ پر گرا دے۔ نمبر 3، اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور الا اللہ پر گرا دے۔
اشارہ کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو بلکہ سیدھے آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لے لیکن باقی انگلیوں کو جو ہیت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھے۔ سلام پھیرتے وقت نمبر 1، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے بس کے پیچھے پیچھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ بس کے پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائے۔ نمبر 2، سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائے کہ وہ سینے کے سامنے آ جائے، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائے اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھے۔ نمبر 2، دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھے۔ دوسرا پورشن ہے اس میں خواتین کی نماز۔ پیچھے نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی نماز مندرجہ ذیل معاملات میں مردوں سے مختلف ہے، لہٰذا خواتین کو ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین کی کلائیاں کھلی رہتی ہے، بعض خواتین کے کان کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین اتنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہے کہ اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز، اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا۔ نمبر 2، خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے اور برآمدے میں پڑھنا صحن سے افضل ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیے، دوپٹے سے باہر نہ نکالے جائے۔ نمبر 4، عورتیں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے۔ انہیں مردوں کی طرح ناپ پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔ نمبر 5، رکوع میں عورتوں کے لیے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے۔ نمبر 6، رکوع کی حالت میں مردوں کی انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 7، عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھنے چاہیے بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے جدا اور تنے ہوئے ہو، لیکن عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہو۔ نمبر 9، عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، خاص طور پر دونوں ٹہنیاں تقریباً مل جانے چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائے، لیکن عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہے۔ نمبر 11، عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے اور بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہو۔ نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے۔ نمبر 12،
مردوں کے لیے سجدوں میں کہنیاں زمین پر رکھنا منع ہے، لیکن عورتوں کو کہنیاں سمیت پوری باہیں زمین پر رکھ دینی چاہیے۔ نمبر 13، سجدے کے درمیان اور تحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھنا ہو تو بائیں کولہے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دے اور دائیں پنڈلی پر رکھے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کرے اور سجدے میں بند رکھنے کا اور نماز کے باقی افعال میں انہی حالت پر چھوڑ دے، نہ بند کرنے کا اہتمام کرے نہ کھولنے کا۔ لیکن عورت کے لیے ہر حالت میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان بھی اور قعدوں میں بھی۔ نمبر 15، عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے اکیلی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری نہیں، برابر میں ہرگز کھڑی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔